کہ اب جو نیا نظام بن گیا ہے اس میں کوئی جج انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ جج کسی گورنمنٹ کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتا، بیکاز ایگزیکٹو کے ہاتھ میں پاورز ہیں. مجھے پتا آپ مجھے جوڈیشل کمیشن سنائیں گے، لیکن جوڈیشل کمیشن میں بھی اگلے 5 سالوں بعد وہی ججز ہوں گے سینئر پوزیشنز میں جو اس نظام کے تحت ٹیم ہو کے وہاں پہنچیں گے، جن کو سسٹم ایک ہی جملہ کافی ہے. اگر بیرسٹر عقیل صاحب جج ہیں ہائی کورٹ کے، فیصلے ناپسندیدہ کر رہے ہیں جو وقت کے طاقتور لوگ ہیں تو ان کا ٹرانسفر اب سبھی کریں گے، اگر وہ نہیں مانیں گے تو وہ نوکری سے فارغ کر دیے جائیں گے. اور وہی اب جوڈیشری 4-5 سالوں میں کہیں پہ چیف جسٹس کی ہوگا، سینئر ہوگا، جو جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہوں گے. اب کلیئر ہو گیا ہے کہ اس نظام میں کوئی انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ جج سروائیو نہیں کر سکتا، اور جہاں اپوائنٹمنٹ صدر صاحب نے کرنی ہے یہ غلط بات ہے. تو کیسے نظام چلے گا؟ غلط تاثر ہے. میں مالک صاحب آپ کو آئی کین پروو یو رانگ. ججی جو ہے وہ ایک آنر ہے، یہ کوئی سول ملازمت نہیں ہے کہ سول سروس جو ہے وہ آپ اس کو جوائن کر رہے ہیں. اٹس این آنر اینڈ اے جج شوڈ بی فیئر لیس. اگر نہیں تو پھر وکالت سے ہی اوپر آتے ہیں، آپ ایلیویشن ہو کے جج آتے ہیں، اور اگر نہیں تو آپ یہ لاجک دے رہے ہیں، آپ یہ لاجک دے رہے ہیں، فیصلوں کے تحت آپ یہ لاجک دے رہے ہیں، آپ کو پھر بھی اگر کسی آپ یہ لاجک دے رہے ہیں کہ جو ظلم کا شکار ہو وہ چھوڑ دے اگر لڑ نہیں سکتا. آپ کہہ رہے ہیں مالک اگر تم سچ بات نہیں کر سکتے نوکری چھوڑ دو، لیکن میں تمہیں سچ بولنے نہیں دوں گا. تو میرا جرم ہے کہ آپ ظلم کریں، آپ بولنے نہ دیں تو میں جرنلزم چھوڑ دوں. جج بجائے اس سے کہ آپ انکریج کریں گے وہ فیصلے کریں، آپ کہہ رہے ہیں اس کو تو فیصلے کر کے نوکری چھوڑ دینی چاہیے. یہ کس قسم کی لاجک ہے؟ نہیں، میں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں جو ٹرانسفر والا آپ بات کر رہے تھے اور آپ کی متعدد شوز میں آپ نے بات کی، آپ نے کہا جی بالکل وہ اگر اجازت اس کی کنسنٹ ختم ہو جائے گی. یہاں پہ کنسنٹ کے اندر ہم نے تمام تر جو معاملہ ایگزیکٹو کی ایک اوور ریچ تھی یا ایک انٹرفیئرنس تھی اس کو ختم کیا. ہم نے صدر سے لے کے اس کو وہاں پہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بھیجا تاکہ وہی اس کے جو لرنڈ بردر ججز ہیں جو اختیار رکھتے ہیں اس کی ایلیویشن کا، جو اختیار رکھتے ہیں اس کی ڈسمسل کا، وہی 2 فورمز جے سی پی اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہی افیکٹو ہوں، وہی اس چیز پہ کریں کہ جو ٹرانسفر جج کو جہاں پہ کرنا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ایکسٹرا سیف گارڈز ہم نے اس میں ڈالے کہ جس عدالت کا، جس ہائی کورٹ کا وہ جج ہے اس عدالت کا چیف جسٹس بھی ہوگا، اور جس عدالت میں وہ ٹرانسفر ہوگا اس عدالت کا بھی چیف جسٹس وہاں پہ موجود ہوگا. سو دس از افیکٹولی میرا آرگومنٹ یہ ہے، دیکھیں آل ججز آر ایکول ان ایوری ریسپیکٹ. صرف جو چیف جسٹس والا ہوتے ہیں ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں، ان کے پاس وہ ریسپانسبلٹیز ہیں. ایز اے جج اس کے ووٹ کا اتنا ہی بوجھ ہے ایک ڈیسیژن لکھنے میں جتنا کہ اس کے چیف جسٹس کا. بینچ پہ دے آر ایکولز نا، دے آر ایکولز. میں یہی تو کہہ رہا ہوں جب آپ ہمیں سناتے ہیں چیف جسٹس، آپ جب ہمیں سناتے ہیں چیف جسٹس، تو اسی ملک میں آپ ثاقب نثار صاحب کے اوپر نقص نکالتے تھے، کوئی فائز عیسیٰ کو نکالتے تھے، وہ بھی چیف جسٹس تھے نا. کوئی کسی کی گیم کھیلتا تھا، کسی کی گیم کھیلتا تھا. تو آنے والے چیف جسٹس کیوں کسی کی گیم نہیں کھیلیں گے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ جج بطور جج اس کو پروٹیکشن ہونی چاہیے. اب جو آپ نے نظام بنا دیا اس میں ایز اے جج ڈپینڈنٹ ہوں کسی اور جج پہ اپنے فیصلے دینے کی آزادی کے لیے. یو آر میکنگ می اسکیئرڈ ٹو اسپیک دا ٹروتھ. آپ سے دیکھیں اس کو کم از کم ایک رائٹ آف ہیئرنگ ہے، وہ آ کے بتائے کہ مجھے کیوں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، مجھے کیوں ٹرانسفر نہیں ہونا چاہیے. ہی ہیز دیٹ رائٹ آف ہیئرنگ بفور دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. اینڈ دین اف ہی آبویسلی اف ان رائٹنگ ریڈیوس نہیں کی جاتی، اچھا پہلے یہ کیوں لکھا تھا ان میں ساتھ ایگری نہیں چلے میرا یہ بتائیں جے سی پی کے تمام تر ممبران جس میں زیادہ میجورٹی ججز کی ہے تو پھر اس کو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھیجیں گے. مجھے یہ بتائیے اس کے خلاف 209 کے آپ کے خیال میں کارروائی ہوگی وہ ہوگی. فادرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے جب مختلف وہاں پہ چینج کی، یہ شک لائی کیوں گئی تھی؟ اسی لیے لائی گئی تھی نا کہ تحفظ ملے گا ایک جج کو کہ اگر میرے فیصلے کسی کو نہیں بھی پسند تو وہ میرے کریئر کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا. یہ ایک اسٹرینتھ تھی جج کی کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن مالک صاحب انہوں نے اس کو تھوڑا اوپن ہینڈڈ چھوڑا تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کو یہ پاور دینا کہ وہ آرٹیکل 200 کے تحت جج کو ٹرانسفر کر دے، ویدر ہز ٹرانسفر از پرماننٹ اور ٹیمپرری، اور وہ سینیورٹی پہ اگر افیکٹ، یہ تمام تر جو ابہام تھا وہ ہم نے کلیئر کیا ہے اس تمام تر آئینی ترمیم کے ذریعے. آپ دیکھیں سینیورٹی آپ نے کلیئر کر دیا، آپ نے کلیئر کر دیا. وہ ایک انگریزی کا جملہ ہے، وی ول بیکاز وی کین. آپ نے کلیئر کر دیا کہ ہم یہ قانون سازی کریں گے کیونکہ ہم کر سکتے ہیں، چاہے ہمیں 2 بندے توڑنے بھی پڑیں.
اتنی جلدی تھی آپ کو کہ وہ اگر انہوں نے ان دونوں نے ووٹ دیا ہے تو انہوں نے اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں اور ان کی پارٹی ان کے خلاف احمد خان نے کیا بتائی ہے؟ احمد خان نے کیا کارروائی کرنی ہے وہ کر سکتی ہے. احمد خان نے کیا بتائی ہے؟ احمد خان کی تو ایک وجہ تو نظر آتی ہے کیونکہ بہت زیادہ کمپنی کے کانٹریکٹس گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو شاید بیچارے ڈرتے ہوں گے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. اور ابڑو صاحب نے تو بتا دی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اپنی ایک فری ول تھی, اس کے تحت انہوں نے ووٹ دیا اینڈ آف کورس ہی از ناٹ ایکسپلینڈ. لیکن ابرو صاحب نے تو ایکسپلین کیا, انہوں نے تو بتایا سارا معاملہ. نہیں, ابرو میں تو بحث ہی نہیں ہو رہی. آپ نے احمد خان کا نام لیا نا, میں نے کہا مجھے بتایا نا احمد خان نے کیا وجہ بتائی ہے. مجھے تو وجہ سمجھ آ رہی ہے, آپ مجھے بتائیں ان کی کیا وجہ تھی. ابھی ان کا ایک ویڈیو چل رہا ہے, وہ اتنی پریشانی کی حالت میں پھر رہے ہیں, ان کو راستے نہیں مل رہے اسی اسمبلی سینٹ کے جہاں وہ ممبر بھی ہیں. یو کین ٹیل دا مین از نروس. بٹ اینی وے, اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. دیکھیں وہ ویڈیو میری نظر سے بھی گزری ہے, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ووٹ جو کہ میٹر کرتا ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق دیا ہے. یہ بتائیں, آج تو آپ پاور میں ہیں, آج آپ پاور میں ہیں, کل کو جب آپ پاور میں نہیں ہوں گے, اور ہر کسی نے گورنمنٹ میں ہمیشہ نہیں رہنا, پاور سے نکلنا ہے, ایسی جوڈیشری میں انصاف مل جائے گا آپ کو؟ دیکھیں بالکل انصاف کی توقع بھی رکھنی چاہیے اور آئین اور قانون پہ یقین بھی رکھنا چاہیے, کیونکہ ایز لیجسلیٹرز جو ہماری عقل سمجھ کے مطابق جو بہتری تھی اس نظام میں وہ ہم نے کی ہے, اور اسی حوالے سے جو آئینی عدالت کا قیام تھا اس کو یقینی بنایا, جو کہ ایک ادھورا خواب تھا اس تمام تر 26ویں آئینی کے ٹائم پہ جب ہمارے پاس وہ ریکوائرڈ نمبرز نہیں تھے اور ہم نے کمپرومائز کیا. تو اب ہم نے الحمدللہ وہ خواب پورا کیا, اور آئینی عدالت جو کہ ایکچولی ایزیئر ایکسس ٹو جسٹس یا افیکٹو ایکسس ٹو جسٹس پرووائڈ کرے گی. تو آپ نے جو اتنی جلدی کیا وہ اس لیے نہیں کی کیونکہ آپ ایک پرٹیکولر صاحب کا چاہتے تھے کہ وہ اس کو ہیڈ کریں اور وہ ریٹائر ہو رہے تھے؟ نہیں, یہ بھی تاثر غلط ہے, بیکاز اس میں ہم نے آلریڈی دیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ججز ہیں انہی میں سے لیا جائے گا, اور اسپیسیفکلی کسی جج کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ اس کو لینا ہے یا اس کو نہیں لینا ہے, اس کو لینا ہے تو اس کو نہیں لینا. I'll take your word for it. Of course. لاسٹ 90 سیکنڈ ایک سوال مجھے اور سمجھا دیں. جو سرونگ ججز ہیں وہ ہوں گے. سپریم کورٹ میں آپ نے ریٹائرمنٹ ایج ہے 65, یہاں کی آپ نے 68 کیوں رکھی؟ اس لیے کہ جو سپریم کورٹ میں بھی بیٹھا ہوا جج ہے اس کو نظر آئے کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال کی نوکری مجھے اور مل سکتی ہے, تو وہ بہیو کریں زیادہ, بیکاز دیر از اے کیرٹ فار دیم. یہ آپ نے فرق کیوں ڈالا؟ سارے ججز یا 65 میں ہوں, یہ تو انڈیپینڈنٹ بینچ اور ہے, نئے ججز بھی آپ لے سکتے ہیں. یہ 65 اور 3 سال کا فرق 68 کا, اگر یہ ایک سارٹ آف انڈکلیئرڈ انسینٹو نہیں ہے فار ججز ٹو بہیو فار گیٹ اے جاب another 3 years, تو کیا ہے یہ فرق کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ وہ 65 میں کیوں ریٹائر ہو رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ والے کیوں 68 میں ہو رہے ہیں؟ ہائی کورٹ میں 62 میں ریٹائر ہوتے ہیں, اسی طرح 65 پہ جو ہے سپریم کورٹ. تو ہائی کورٹ والے نے سپریم کورٹ کا لالچ ہوتا ہے نا, کورٹ میں ہوں گے. ایگزیکٹلی, تو اس کو لالچ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ٹیئرز پرووائڈڈ ہیں, اور یہ ہر جگہ پرووائڈڈ ہیں پوری دنیا میں. یہ لیولز یا ٹیئرز کہہ لیں, یہ پرووائڈڈ ہیں اور یہ انسٹل ہوتے ہیں اس کے عدالتی نظام میں. ہم نے بھی اسی طرح جو آپ کے فیورٹ ملک ہیں اسپین, لالچ دینے کی یا کیرٹ دینے کی بات نہیں, وہ تو آلریڈی مالک. لاسٹ کوسچن, کیا جرمنی, اٹلی, اسپین, ان میں یہ 2 کورٹس کے ججز کی عمروں میں فرق ہے؟ Not that I'm aware of, but نہیں ہے. یہ کمیٹی کا معاملہ تھا اور کمیٹی کا استحقاق تھا 68 کریں 65 کہیں کمیٹی کا استحقاق ہے, کہیں آپ کے ایل آئی کی مجبوری ہے. اتنی مجبوریوں میں نہ کیا کریں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. کسی کمیٹی کا استحقاق آ جاتا ہے, کہیں پہ ایل آئی کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے, رگڑا ہم عام عوام کھاتے ہیں. اینی وے بیرسٹر کی تھینک یو ویری مچ.